بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على دعوة النبوية والسامية الحيدمية والعصمة الفاتمية والشجاعة الحسينية والعبادة السجانية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاذبية والحجج الرزمية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر درود پر محمد چونکہ بہت سے مومنین نے یہ التماس کی ہے اور بہت سے مومنین علیل ہے، مریض ہے اور بہت سے مومنین مشکلات میں گرفتار ہے اور خصوصاً نوجوان کہ جنہوں نے بہت جلدی ہم لوگوں سے ودا لی اور اس دنیا سے چل بسے، لہٰذا اس کے قاتل کے اظہار کے لیے، ظاہر ہونے کے لیے اور تمام مومنین کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے، ہونے کے لیے سب لوگ مل کر 5 مرتبہ ہم یوٹیوب کی تلاوت خلوص کے ساتھ اور آواز بلند بسم اللہ بلا کسی مقدمے کے میں موضوع پہ آتا ہوں، چونکہ مولانا نے اس سے پہلے بھی اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں آپ لوگوں تک پہنچایا، بس اسی موضوع کو ربط دیتے ہوئے اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے چند باتیں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، چونکہ بہت سے مومنین نے یہ گزارش بھی کی ہے کہ نماز کے اوپر 1-2 باتیں ہو جائیں تو بہت بہتر ہے، تو پروردگار کا ارشاد گرامی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز جو ہے انسان کو ہر برائی سے دور کرتا ہے۔ قرآن کا فقرہ ہے، الہی کلام ہے، الہی جملہ۔ تو عزیزان گرامی، اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، یہ جو قرآن کی جو آیت ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اس کا ترجمہ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے کہ بے شک نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ تو ہم اپنے زندگی میں
نماز تو پڑھتے ہیں، اول وقت پہ نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد چغلخوری بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ایک مومن بھائی کی برائی بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ میں گانا وغیرہ بھی یہ بھی سنتا ہے، اور نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ میں اور بری چیزیں جو خدا متعال کو پسند نہیں ہے وہ سب ہم انجام دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی اگر آپ نماز پڑھو گے تو یہ نماز آپ کو ہر برائی سے بچائے گا۔ اب آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نماز کو تو بجا لا رہے ہیں، اول وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ قرآن جو ہے غلط کہہ رہا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ الہی کلام ہے، یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ قرآن غلط کہہ رہا ہے، یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ ہمارے اندر کوئی نقص ہے، یا تو ہماری نماز اس لیول پہ نہیں ہے کہ خدا اسے قبول کر رہا ہے، یا تو یہ مان لیجئے۔ پہلی والی صورت جو ہے ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ قرآن ہے، قرآن ہم اور آپ کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ پروردگار کا کلام ہے اور یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اب ہم کس طریقے سے نماز کو ادا کریں؟ جیسے کہ مولانا نے اس سے پہلے والے مجلس میں ذکر کیا تھا کہ نماز کے فوائد اور نماز جماعت کے فوائد اور نماز میں کون کون سی چیزیں لازمی اور ضروری ہیں، تو میں بھی اور نماز فضیلت کو نماز جماعت کی فضیلت کو بیان کیا تھا، تو میں بھی بس ایک مثال اسی کے اوپر پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ تو نماز جماعت کی کیا فضیلت ہے؟ ایک مثال میں بس آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، پھر آپ سمجھ جائیں گے کیا فضیلت ہے نماز جماعت کی اور کیا فائدے ہیں۔ اگر کوئی انسان، کوئی دکاندار، جو دکاندار ہوگا وہ بہت ہی جلدی اس مثال کو جو ہے وہ سمجھ جائے گا بہت جلدی۔ اگر کوئی دکاندار مارکیٹ جائے سیب خریدنے کے، اور سیب کے پیٹی کو خریدنا ہے، اس سے ایک سیب نہیں خریدنا، کئی سارے سیب جو ہے انہیں اسے خریدنا ہے، اور وہ جانے کے بعد اس دکاندار سے کہیں بھائی ایک سیب کا پیٹی کی ضرورت ہے، اور وہ جانے کے بعد کہیں کہ ٹھیک ہے یہ سیب کی پیٹی کو سامنے رکھ دیں اور کہیں لے جاؤ۔ اب وہ دکاندار کیا کرے گا؟ اب وہ دکاندار اسے دیکھے گا، چیک کرے گا کہ سیب صحیح ہے، سڑا ہوا تو نہیں ہے، کہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، وہ دیکھے گا اسے کہیں یہ کھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے، ضرور اس کو دیکھے گا، دکاندار کی یہ فطرت ہے اسلامی گرامی۔ تو جب وہ دکان پہ پہنچا، اس نے اس سیب کے اوپر کے جو پیٹی ہے اس کے اوپر کو اٹھایا، اسے کو چیک کرنے لگا، دیکھا اس نے کہیں خراب تو نہیں ہے، تو دیکھا تو اب وہ دیکھے گا تو کیا سارے سیب کو ایک ایک کر کے چیک کرے گا؟ کیا سارے سیبوں کو ایک ایک کر کے یہ دیکھے گا کہ بھائی یہ صحیح ہے، کھانے کے لائق ہے، سڑا ہوا تو نہیں ہے؟ یا پھر وہ اوپر سے دیکھے گا، یا پھر وہ جو اوپر کا جو لائن ہے اسے دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ اوپر کا صحیح ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، لاگو آئے لے کے آئے۔ یہی سچویشن جو ہے نماز فضیلت کی عزیزان گرامی، جب پروردگار کی خدمت میں جو نمازیوں کی نماز کو پیش کیا جاتا ہے تو پروردگار کی نگاہ صرف انہی نمازیوں کے نماز پہ پڑتا ہے کہ جو صحیح طریقے سے نماز کو انجام دے گا، اور انہی نمازیوں کے طفیل سے جن کی نماز صحیح نہیں ہے اسے بھی قبول کرنے لگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ یہ ہے نماز جماعت کی فضیلت۔ عزیزان گرامی، نماز کس طریقے سے ادا کیا جائے یہ ہم اور آپ نہیں بتا سکتے، اس کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو اہل بیت کے درس سے متصل ہونا پڑے گا، علی کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا کہ مولا نے کس طریقے سے نماز کو ادا کیا۔
اور اس واقعے کو میں نے شاید اس سے پہلے 1-2 سال پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ کس طریقے سے مولا جو ہے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے پروردگار کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. بس یہ واقعہ جس کے بعد آپ کی زحمتیں اور رحمتیں دونوں تمام، چونکہ حالت حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خود قرآن کا بھی ارشاد ہے کہ ولا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا. مطلب کیا؟ اسی دور کے لیے تو وہی آیا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو نقصان میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. اور یہ جو چل رہا ہے اس دور میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ عزیزان گرامی کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عذاب الہی ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت پڑتا ہے تو کسی اور کی وجہ سے نہیں، خود انسان کی وجہ سے، انسان کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے انسان مصیبت میں پھنستا ہے، مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے. وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم، سورہ شورى آیت نمبر 35. تو عزیزان گرامی، نماز کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، ڈسپلن کیا ہے، یہ ہمیں اگر جاننا ہے تو ہمیں مولا علی علیہ السلام کو پڑھنا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا. اس سے پہلے بھی مولانا نے آپ کے سامنے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا تھا کہ مولا جنگوں میں نماز قائم کرتے تھے. تو کسی جنگ میں مولا کے پیر میں ایک تیر پیوست ہو گیا، تیر لگا. جنگوں میں ہوتا ہے عموماً انسان زخمی ہوتا ہے، تو مولا کے پیر میں تیر لگا اور سارے اصحاب یہ کوشش کرتے رہے کہ کس طریقے سے مولا کے پیر سے تیر کو نکالا جائے. ایک اصحاب گیا، جانے کے بعد کوشش کی، نہیں نکال پایا، کیونکہ عزیزان گرامی یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے پیر میں تیر کا پیوست ہونا. اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی چوٹ لگے تو کئی دنوں تک بینڈیج ڈال کر رکھتے ہیں. تو ایک صحابی جاتے ہیں، جانے کے بعد مولا کے تیر سے پیر کو نکالتے ہیں لیکن نکال نہیں پاتے ہیں. بہت تکلیف محسوس ہوتا ہے مولا کو، کسی کو نکالنے نہیں دیتا. سارے اصحاب پریشان ہیں کہ کس طریقے سے مولا کے پیر سے تیر کو نکالا جائے. ایک مرتبہ سارے رسول کے پاس آتے ہیں، سارے لوگ رسول کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، علی کے ساتھ تو ایسا حادثہ واقع ہوا، ہم اس مشکل کو حل نہیں کر پا رہے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا کریں. تو رسول کیونکہ علی کو جانتے تھے، بچپن سے مولا رسول کے ساتھ رہتے تھے، کہنے لگا کہ جب علی مصلی پہ جائیں، عبادت میں مصروف رہے، تب جا کے تیر نکالنا. اب صحابی گئے، جانے کے بعد جیسے ہی مولا نے اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام باندھا اور اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے گئے، تب تیر کو نکالا. تو اس ٹائم مولا نے تکلیف کو اظہار ہی نہیں کیا، یعنی ظاہر ہی نہیں کیا کہ میرے تیر لگا ہے یا نہیں. عزیزان گرامی، اس قدر محبوب خدا اور اس قدر عبادت میں مصروف، یعنی اپنے پورے وجود کو خدا کی طرف لے کے گئے مولا. ہم اور آپ نماز میں اگر کہیں اچانک سے پیسہ ویسا گر جائے تو اس کو اٹھا کے رکھنے لگتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا نہ اٹھا پائے، ہے کہ نہیں؟ ایک سلوات پڑھیں اب یہ کیفیت ہم اور آپ کے اندر جب ہو تب ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے مصداق بنیں گے. ورنہ تو آپ پوری عمر نماز پڑھتے رہیے لیکن برائی کبھی آپ ترک نہیں کر پائیں گے. اور عزیزان گرامی، نماز جو ہے
سارے اعمال جو ہے یہ موقوف ہے نیت کے اوپر، انٹینشن کے اوپر. اگر نیت خالصتاً لوجہ اللہ ہے، اگر نیتاً صرف اور صرف خدا ہے تو بارگاہ رب العزت میں یہ قابل قبول ہے. ورنہ تو قیامت کے دن جب آپ اپنے نام اعمال کو لے کے آئیں گے اور کہیں گے پروردگار میں نے تو 5 وقت نماز انجام دیا تھا لیکن میرے نام اعمال میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، تو پروردگار کہیں گے کہ جس کے لیے یہ اعمال انجام دیا ہے اس کے پاس جا اور اس سے اس کا صلہ لے لے. یعنی مطلب کیا؟ اگر ہم اور آپ دیکھیں، کبھی کبھی ہوتا ہے عموماً انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے کہ ایک شخص ہے وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن ایک دن اچانک سے وہ مسجد آنے لگتا ہے، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. ہاں بھائی فلاں شخص کا بیٹا ہے، پتا نہیں بہت نمازی، پتا نہیں آج کل اپنے اندر چینجنگ، اپنے اندر تبدیلی اس قدر. تو جب اب وہ ہر روز آنے لگتا ہے، ہر روز نماز کے لیے آنے لگتا ہے، ہر روز. اب لوگ پوچھتے ہیں اس سے بھائی کیا بات ہے، پہلے تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں معاملہ، یا اچانک اپنے اندر تبدیلی کیوں، یا اچانک اپنے اندر اس قدر انقلاب کیوں؟ کہنے لگتا ہے یار وہ فلاں میری بہت تعریف کر رہا تھا، میں اسی وجہ سے نماز کس کے لیے ہے، عبادت کس کے لیے ہے؟ اس خالق کے لیے کہ جس نے ہمیں بنایا، یا پھر اس مخلوق کے لیے کہ جسے خالق نے بنایا؟ عزیزان گرامی، نیت کے اوپر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اگر وقت دامن وقت میں گنجائش ہو تو آگے بڑھاتے ہیں، نہیں تو پھر اسی پر کہ نیت کا جو ہے، اعمال کا جو ہے، نیت پر ڈپینڈ ہونا بہت ضروری ہے. ایک شخص مولا علی کے دور میں، مولا علی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص مسجد کوفہ میں مولا بیٹھے ہوئے استراحت فرما رہے تھے اور تسبیح اور تحلیل میں مصروف تھے. ایک شخص آتے ہیں آنے کے بعد فوراً جلدی کبھی ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ مسئلہ. ایک شخص بہت فاسٹ آتے ہیں اور نماز کو بہت جلدی پڑھ کے نکل جاتے ہیں. جیسے ہی نکلنے لگتا ہے مولا کہتے ہیں یہاں اور پوچھتے ہیں یہ کیا تھا؟ وہ شخص کہنے لگتا ہے مولا یہ تو میں نے نماز ادا کیا، یہ تو میں نماز پڑھ رہا تھا. اب مولا کہتے ہیں کہ اس طریقے کا بھی نماز ہوتا ہے، یعنی تنقید کرنے لگتا ہے. اب وہ شخص پھر سے جاتے ہیں نماز مسجد میں اور ایک دم سکون کے ساتھ سلو موشن جیسا کہتے ہیں، ایک دم سلولی نماز کو ادا کرنے لگتے ہیں. سلمان فارسی، غالباً سلمان فارسی روایت میں جو کہ مولا کے اصحاب میں سے تھے اور حقیقی شیعہ میں سے تھے. ہم اور آپ تو بس فرضی شیعہ ہیں، میں فرضی شیعہ ہوں. ہم اور آپ اس لیول پر فائز نہیں ہے، اس مقام پہ فائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ سکوں. حقیقی شیعہ تو مسلم تمار ہے، حقیقی شیعہ تو مالک اشتر ہے، حقیقی شیعہ تو سلمان فارسی ہے. کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے عزیزان کرام. مالک اشتر مولا کے بہت مخصوص صحابی میں سے تھے اور اپنے لشکر کے علم بردار تھے، سردار تھے. ایک واقعہ اسی کے ذہن میں بھی یاد آیا تھا لیکن اس کو یہ رکھ دیتے. تو عزیزان گرامی، جب یہ شخص اپنی دوسری والی نماز کو ختم کر کے چلے جاتے ہیں مسجد سے، اب مولا سلمان فارسی سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ اس نے جو پہلی نماز ادا کی تھی، اس کی پہلی والی نماز صحیح ہے یا پھر اس نے دوسری بار جو رک کے اچھے سے ٹھہر کے نماز ادا کی ہے وہ صحیح ہے؟ جناب سلمان فارسی کہنے لگتے ہیں مولا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، دوسری والی صحیح ہے. لیکن مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں نہیں، پہلی والی صحیح. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلی بار جب آیا تھا تو اس نیت کے ساتھ آیا تھا کہ مجھے پروردگار کی عبادت کرنا ہے. لیکن جب دوسری بار کس کے کہنے پہ؟ مولا کے کہنے پہ، اب وہ خلوص ختم ہو گئی، اب وہ نیت ختم ہو گئی. تو جب بھی
کوئی اعمال آپ کو بجا لانا ہو تو یہ نیت ضروری ہے، اور وہ نیت خالصتاً بوجہ اللہ ہے۔ مسجد وہ مجلس مولانا حسین ہے، تبرک ہے گرامی، اس نیت کے ساتھ دیجیے۔ یہ نہیں کہ آج میری باری ہے تو میں پزا برگر یا پھر کوئی نوڈلس وغیرہ ایسی کوئی چیز لا کے تبرک میں بانٹوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں۔ عزیزان گرامی، ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے، اور چونکہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو جب نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو نوجوانوں کے ٹائپ کا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو نماز عزیزان گرامی سکون دین ہے، معراج المومن ہے، الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ عمود الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ رسول اللہ ایک بار معراج پہ گئے تھے، اگر وہ مومن دن میں 5 بار معراج پہ جا کر گئے، اگر حقیقی معرفت کے ساتھ نماز کو انجام دے تو عزیزان گرامی، ایک نوجوان کا واقعہ میں بس آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد پیرس کا واقعہ۔ ایک نوجوان نمازی بھی ہے، نماز پڑھتے ہیں وقت پہ، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے پیرس شفٹ ہوتا ہے، پیرس جانے کے بعد چونکہ یہ جو نوجوان ہے اس کا کسی عالم کے ساتھ ملاقات ہوتا ہے، عالم یا پھر روایتوں میں ہے کہ ایک شخص کے ساتھ، اور یہ اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوتا ہے فلائٹ کا یا پھر ٹرین کا، تو اذان ہوتی ہے اور یہ نوجوان اول وقت پہ نماز پڑھنے جاتا ہے۔ لیکن نوجوان، آج کے جو نوجوان ہے بڑا اسٹائلش ٹائپ کا، جینس پینٹ کے ساتھ اور بالوں میں جل لگائے ہوئے، یہ سب ہے اس کے اندر، اور یہ سب عزیزان گرامی کوئی بری چیز نہیں ہے میری نظر سے یہ سب کرنا، لیکن وہ نوجوان کبھی وقت کا نماز جو ہے ترک نہیں کرتا، اول وقت میں نماز پڑھتا ہے۔ اور جب اس عالم نے یہ دیکھا کہ بھائی اس کے حلیے سے تو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ نماز کو انجام دیں گے، نماز کو اتنی اہمیت دیں گے، نماز کے اول وقت کے اتنے پابند ہوں گے۔ ہوتا ہے عموماً ہوتا ہے جب بھی کوئی انسان کسی اسمارٹ بندے کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً یہ فکر آنے لگتا ہے کہ بھائی یہ شاید نماز نہیں پڑھتا، یہ شاید بری چیزوں کو انجام دیتا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی فکر کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں کسی کے قلب کے بارے میں نہیں پتا، کسی کے دل کے بارے میں نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص، اس شخص کا مرتبہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس شخص کا اعمال ہم سے زیادہ ہو۔ نہیں جانتے کسی کے اعمال کے بارے میں، جانتے ہیں آپ میں سے کوئی ایک دوسرے کے اعمال کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ فرشتے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا ہمارے نامہ اعمال میں نیک اعمال کو درج کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ تو عزیزان گرامی، اتنی بری سوچ کیوں ہے ایک دوسرے کے بارے میں، اتنی بری خیال ایک دوسرے کے بارے میں؟ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ، یعنی انسان اپنے آپ میں پھنسا ہوا، مادیات میں الجھے ہوئے، اور اس چیز سے نکلنا پڑے گا انسان گرامی۔ ایک ہوتا ہے سوء ظن، ایک ہوتا ہے حسن ظن۔ سوء ظن یعنی کسی کے بارے میں برا سوچنا، اور حسن ظن یعنی کسی کے بارے میں اچھا سوچنا۔ تو یہ جو حسن ظن ہے اس کو اپنے اندر پیدا کیجیے۔ جب بھی کسی کو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اگر کوئی شخص معاشرے میں برا ہے تو اسے کبھی حقیر نگاہ سے مت دیکھیے، یہ مت سمجھے کہ یہ شخص ہمیشہ برائیوں میں مصروف رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا درجہ بلند ہو ہم سے۔ عزیزان گرامی، ایک زانی عورت ہے، زانی ہے، فاحشہ ہے، اپنے دور میں بہت غلط کاموں میں مصروف رہتے ہیں، فاحشہ زانی۔ اور پرانے دور میں ایک دستور تھا کہ جو زانی رہتی تھی نا، اس کے گھر میں ایک ریڈ کلر کا فلیگ یعنی جھنڈا لہرایا ہوتا تھا،
اور جب بھی دور سے کوئی مرد اسے دیکھتا تھا تو اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ وہاں چلے جاتے تھے. تو یہ زانی عورت ہے. اب یہ عورت ایک مرتبہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کے بارے میں غلط تھنکنگ مت کرے, غلط سوچ مت رکھے. کسی کے بارے میں جب بھی سوچنا ہو تو اچھا سوچے زانی کے بارے میں. تو یہ زانی عورت ایک مرتبہ صحرا سے جا رہی ہوتی ہے, اور صحراؤں میں پرانے زمانے میں یہ نل وغیرہ پائپ یہ جو واٹر سپلائی جو ہے یہ سب نہیں تھا. ایک کنواں رہتا تھا, اس میں پانی جمع ہوتا تھا اور لوگ اس میں بالٹی ڈال کے پانی کو نکال لیتے تھے, پھر پیتے تھے. تو عزیزان گرامی کنویں کے پاس ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا. جیسے ہی زانی عورت نے دیکھی نا تو اس زانی عورت کے دل میں ایک رحم سا آنے لگا. تو اس نے سوچا کہ مجھے چاہیے کہ اس کتے کو پانی پلاؤں تاکہ یہ کتا بچ جائے. اب یہ عورت کیا کرتی ہے, اپنی جوتی کو نکالتی ہے, نالین کو نکالتی ہے اور اس کو کسی رسی سے باندھتی ہے. باندھنے کے بعد اس کنویں میں ڈالتی ہے. ڈالنے کے بعد پانی کو نکالتی ہے. پانی کو نکالنے کے بعد وہ کتا سیراب ہو جاتا ہے. عزیزان کرام اسی اثنا میں پروردگار نے حکم دیتا ہے فرشتے کو کہ اس کے روح کو قبض کر لو. اب جیسے ہی پروردگار نے اس کے روح کو قبض کیا, یعنی اس دنیا سے چلے گئے, پوچھ کر گئے. اب اس دور کے پیغمبر, اس دور کے نبی اور اس دور کے وسیع کو یہ وحی نازل ہوتا ہے کہ اس عورت کی نماز جنازہ پڑھاؤ. اللہ اکبر. اور آپ ہو تو کیا کریں گے؟ زانی ہے, فاحشہ ہے, ہمیشہ گناہوں میں مصروف رہتی ہے, ہم تو جائیں گے نہیں. لیکن پروردگار نے حکم دیا کہ کیا کرے گا, اس کی نماز جنازہ پڑھا. اب نبی بھی پریشان, لوگ بھی پریشان, کیا وجہ ہے بھائی, وجہ کیا ہے؟ آپ کہنے لگے نہیں وجہ پانی پلانا. ایسا نہیں, پانی پلانے کو کم ثواب ہے کیا؟ پانی پلانے میں بہت ثواب ہے. جناب حمزہ 3 چیزوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے, اور انہیں 3 چیزوں میں سے ایک چیز لوگوں کو پانی پلانے تھے. لہٰذا ایام ازا اپنے آپ کو ساقی بنائے, پانی پلائے. ابھی 8 اور 10 محرم شروع ہونے والے ہیں, جلوس کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تو جلوس کا اہتمام ہوگا. تو عزیزان گرامی ایک سوال کریں تو دعا میں صلی علی محمد و آل محمد. زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں زندگی میں. انسان جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان بہت جلد ہی اپنے اختتام کو یعنی موت کو فراموش کرتے ہیں. مولانا علیہ السلام کا جملہ ہے کہ انسان گناہوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے موت کو بھول جاتے ہیں کہ اسے کبھی نہ کبھی ان چیزوں کو چھوڑ کر کہیں اور جانا ہے. دنیا مزرع الآخرہ, دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. جتنا بولو گے اتنا کاٹو. اور مثل الدنیا کمثل الحی النی مسلحا والسم فی جوفہا. دنیا کی مثال ایک سانپ کی سی ہے, دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن وہ ٹستا ہے نا, بہت برا ٹستا ہے. یعنی زہر جو ہے اس کے اندر بہت خطرناک والی زہر ہوتا ہے. عزیزان گرامی کبھی بھی اس دنیا کے پیچھے مت چاہیے. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ترک کریں, ایک دم اگنور کریں. مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے چاہنا, ایک ہوتا ہے شدت سے چاہنا. تو آپ شدت سے نہ چاہیں, کیونکہ لوگ جو ہے موت کو بڑھا دیتے ہیں, اسی لیے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ایسا گرامی بس میں نے اپنے گفتگو تمام کیا. مسائل چونکہ آج شب 7 محرم یعنی 7ویں محرم کی شب ہے, اور ان ایام میں ہم اور آپ صرف حسین کے عبادات نہیں ہوتے ہیں. دنیا کے ہر مخلوق حسین کے عبادات میں اپنا نام درج کرتے ہیں. یعنی چرند پرند جانور جتنے بھی اس دنیا میں ہیں وہ سب حسین کے عزا میں شامل ہوتے ہیں, حسین کو پرسا دینے کے لیے شامل ہوتے ہیں.
اور اس فرش ازا کی عظمت میں کیا بیان کروں کہ جہاں پہ سیدہ آتی ہو، جہاں پہ انبیاء آتی ہو، جہاں پہ رسول آتے ہو، جہاں پہ جبریل آتا ہو، اس فرش کی کیا عظمت ہے، کیا منزلت ہے، اس کو سمجھے گا۔ کربلا کیا ہے؟ ایسا کہ کربلا جب بھی کوئی پیغمبر کربلا کے زمین پہ پہنچا ہے، کربلا کے زمین پہ پہنچا ہے تو کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ضرور ہوا ہے، کسی نہ کسی مشکلات میں ضرور پھنسا ہے۔ خود جناب پیغمبر ہے، جناب ابراہیم ہے، جب وہ اپنے ریوڑ کے ساتھ، اپنے بھیڑ بکریوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد ریوڑ جو ہے یعنی بھیڑ بکریاں پیاس سے تڑپنے لگتی ہیں، پیاس کی شدت بڑھنے لگتی ہے۔ پروردگار سے مخاطب ہو گئے کہتے ہیں پروردگار کیسی سرزمین ہے، پروردگار آخر اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ پروردگار کہتے ہیں کہ ابراہیم ایک کربلا ہے۔ اللہ اجزاء گرامی، اس سے پہلے والے جس میں نے ذکر کیا تھا، یہ وہ فرش ہے کہ جہاں پر انبیاء آتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے فرش حسینی کو بچھایا تاکہ لوگ آ کر حسین کو غصہ دیں۔ ایک مرتبہ رات کا اندھیرا ہے، امام جعفر باہر نکل رہے ہوتے ہیں، کسی شخص سے ٹکراتا ہے۔ دوسرے دن آ کر امام کہتے ہیں کہ کل تو کسی شخص، اسی شخص سے کہتے ہیں کہ کل تو کسی شخص سے ٹکرایا تھا، کہا مولا وہاں ٹکرایا تھا، کہا وہ میں تھا، کہا مولا آپ غریب کے مجلس میں آئے تھے، آپ غریب کے مجلس میں تشریف لائے تھے، مجھے بتا دیتے میں آپ کو صدارت کے عنوان سے فرش عطا کے سب سے مقام بلند جگہ پہ بٹھاتا۔ اذان گرامی، تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں مجلس میں داخل ہونا چاہا، میں نے دروازے سے دیکھا کہ رسول اس فرش میں تشریف لائے ہوئے ہیں، فاطمہ رومان کو یہ ہوئے اس فرش پر آئی ہوئی ہے، اور حسن اپنے بھائی کو غصہ دینے کے لیے اس فرش پر آئے ہوئے ہیں۔ اجزاء گرامی، جب بھی حسین پر گریا کریں تو ایسے گریا کریں کہ جیسے کوئی نوجوان دنیا سے چلا گیا ہو۔ عموماً اس رات ہر ذاکرین جناب قاسم کے مسائل کو ذکر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور میرا بھی دل یہ چاہ رہا ہے کہ مسائل قاسم کو آپ کے سامنے ذکر کروں۔ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا غریبا غربا، السلام علیکم یا قتیلا ابرار، امام استغفر ان كنت باقيا للشيء فكر الحسين، فكر الحسين، فكر الحسين، على ضرر مزلوم كربلاء، امام رزايا يحبس كسل ملوك كسل ملوك، ان كنت باقيا للشيء نار سمية رزق تشيشك قريبنا، ان كنت باقيا للشيء فكر الحسين، للكريه نسبة وحسين طرف الدولة.
اسمكم يا مكات قاسم الرقوق بل تنسي خدمة نصوص العرس بالله تنسي ولا يريح تصفر بإجازة الله يا الله تنسي يا مكات إمام حسين فتمس قاسم إجازة الملك يا قاسم نام سنجرة يا حسنيت يوم لقيت الناس يريد شحري زيارة قاسم فتمس إجازة بجمع عزيزان كل دنيا بوس سيدك شمتون أيام يوم يبقي لك تستمد يوم يبقي أيام كانوا بعجل اسمر يلم موتته ويوم درب الزلم قاسم يا قاسم يرز دلت سبع يبغى بس موسيقى صوت مسفر بده يا قاسم يا قاسم كيف يا مدي جاب رسول خدانا فاطمة الزهرانا علي مرتزانا قتل ملاقات بجن يا قاسم يا لقد قاسم يقص كسل مريض يا عمار نبغى سنتي خدمة نسكت بالحق سنتزنا الإجازة لك مسيان يا لقد قاسم يقص مستربيات برشان على المبتلايات يا عياط بينهم فراس كسل مريض قاسم حسن يريد براس يريد تطبيق التعاويش في المسلمين قال مشكلات اللي يهم بقفتار دي مشكلة شو مصيبة اللي يهم بقفتار التعاويش في المسلمين يا ولد بسل ولد قاسميس نبرق بيقى تجيزيت بالتعاويش مش بس الدار تجيز قد البطول تجيزون جيت حرير بس يتزوق يا قاسم كربلاء حسين ينفق وسط مصيبة قريبان وجيل مشكلاتنا وبغزي وجيل يا رزقي ضربني حسين قصدهم بسفرها يا رب قاسم الدب وخشصه ومسنون صون خلق كل حسين وش بالعيوس قصر ولدي هذا وسنسين يا رزقي الإجازة من رزقي الإجازة من يا رب يا مكاتي حسين تخف ضم الجنان حادثات تقدر تشد واقعات كتب سهل اليمين مدينة نوب حسن خد الزرب واقعات كل سهل اليمين يا ولد باسم إجازتهم حسين بن حسين بن مقاتل صوص الكسر والدماء كتير يا زينب كان حسن الصندوق بينه يا زينب يا ولد الصندوق جودنا زراعي كنس كنت شمشير كنت جنت عباد كنس كنت أما كلباس بطاسم جسم بمزيك كل ما يتسوى يا مقادر وناوي حميد بن مسلم اسكسر منيت شزبه فجنا تخشك جوانجك ميدان لدلق الاسكت دلال يا ولد قاسم جنجك مرمي بين دشمنتي مرمي واصل جهنم بسنا على زمين
بغس قاسم بزن دلائق العصبقنا كربلاء جسم الزيقة بغدنا ميلاد الاتهام عبد الله يا عما بدت نسكتر يا عما وسيلة أوقات بصربنا فرغني درب لك شحال زقنا حسين قاسم درب لك شدنا يا وقت شدون مش فارق نسهر وقت نسهر قاسم الله يسربه سنة الجدع حسين تقو يوم توصي من فوج من ملعون بالبراكة اللي شدنا لعياب الجاي ما نزلون لا نخشي حسين لعياب اليوم قاسم العشق طريقة مريض يا حسين ماشي من العشق دوبلك تقسيم شكلك Thank you.